اردو ٹیچر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اردو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اردو تنقید کا آغاز کیسے ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے سب سے پہلے وہ مشاعرے آتے ہیں جن میں مخالف ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے شعراء شریک ہوتے تھے، اور جب بھی مخالف شاعر سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو دوسرے جو ان کے مخالف شعراء ہیں وہ ان غلطیوں کو سامنے لاتے تھے۔ تو یہ تنقید کے ابتدائی نقوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریض ہوتے تھے، یعنی کتابوں کے جو پیش لفظ ہوتے ہیں شروع میں جو لکھے ہوتے ہیں اس میں بھی تنقید کے اثرات ہمیں ملتے ہیں، اور پھر وہ تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ تذکروں میں شعراء کے مختصر تذکرے ہوتے تھے ادباء کے، تو اس میں بھی تنقید کی جو ابتدائی صورتیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج ہم ذرا آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں ان 5 شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اردو تنقید کو آگے لانے میں، اردو تنقید کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے پہلا نام اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا آتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب جو ہے ایک شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے، تو شاعری میں بھی اور نثر میں بھی دونوں میں ان کے تنقیدی نظریات ملتے ہیں ہمیں۔ خاص کر ان کے خطوط میں بھی تنقید موجود ہے۔ کتابوں میں قاطع برہان ہے، درفش کابیانی ہے، لطائف غیبی ہے، ان تینوں کتابوں میں ہمیں تنقید کے نقوش ملتے ہیں۔ اور دوسرا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور مصلح تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ انہوں نے 15 کتابیں لکھی تھی، اور مشہور رسالہ بھی ہے اس کا تہذیب الاخلاق کے نام سے۔ ان کتابوں میں ہمیں تنقید کی ابتدائی نشانات، ابتدائی صورت اور ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی کافی وسیع تھا، اور اس لیے اس کو تنقید کے عناصر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے الطاف حسین حالی کا، اور یہ چونکہ سر سید احمد خان کے ساتھ رہے تھے اس لیے اس پر بھی سر سید احمد خان کے اثرات ہیں۔ اور اس کی مشہور کتاب جو تنقید کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بلکہ محققین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو تنقید کی کتاب ہے ابتدائی دو، اس میں جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے حالی کو تنقید کے جو عناصر خمسہ ہیں اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا نام ہے جی وہ ہے محمد حسین آزاد کا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مشہور انشا پرداز تھے اور ایک الگ طرز کے موجد تھے جو اپنے خواب سامعین کے سامنے قارئین کے سامنے بیان کرتے تھے، جس طرح ان کے مضامین ہیں نسوح کے خواب، شہرت عام و بقائے دوام کا دربار، اور اس طرح دیگر جو اس کے مضامین ہیں کہ یہ اپنے خواب جو ہیں وہ قارئین کو بتا کے اس طریقے سے مضامین لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا طرز تھا کہ محمد حسین آزاد کے ساتھ یہ طرز بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی اور نے اس طرز پہ مضامین نہیں لکھے۔ تو اس کی مشہور کتابوں کی بات کریں تو آب حیات ہے، نیرنگ خیال ہے، اور سخندان فارس۔ ان تینوں کتابوں میں تنقیدی نظریات ملتے ہیں، تنقیدی خیالات ملتے ہیں۔ اور آخری شخصیت جو ہے وہ شبلی نعمانی ہے۔ وہ مشہور محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، شاعر بھی تھے اور نقاد بھی تھے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشرقی علوم اور مغربی علوم دونوں سے استفادہ کرتے تھے، یعنی مشرقی علوم کے بھی استاد تھے اور مغربی علوم کے بھی۔ اور اس کی کتابیں جو ہیں وہ شعر العجم ہے، موازنہ انیس الدبیر وغیرہ ہیں جن میں تنقیدی خیالات ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ 5 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے تنقید کے میدان میں اہم کردار ادا کیا، اور تنقید کے ارتقاء میں ان کے کردار کی وجہ سے ان کو ہم جو اردو تنقید ہے ان کے عناصر خمسہ میں شمار کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔